اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جو میمن نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں احساس کے عنوان سے، اور ہم بات کریں گے آج کہ ہمارے نزدیک، ہماری ذات میں، ہماری سوچ میں تجارت کا احساس کتنا ضروری ہے. کیا ایک انسان چھوٹی نوکری پہ اگر رہے تو کامیاب ہو سکتا ہے، یا اس کو چھوٹی نوکری چھوڑ کر تجارت کے دریا میں کودنا ہوگا؟ یہ کتنا ضروری ہے ہماری ترقی کے لیے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیصل غفار صاحب. فیصل غفار صاحب جو ہیں ناظرین وائس چیئرمین ہیں میمن بزنس فورم کے، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان تاجر اتحاد ڈسٹرکٹ ایسٹ کے. آپ کا اپنا بہت اچھا کاروبار ہے، کافی عرصے سے آپ اس میں چلا بھی رہے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ. فیصل بھائی، رمضان جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، وہاں یہ تاجر برادری کے لیے کتنی رحمت کا مہینہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، میمن نیوز کا بہت شکریہ، فرید بلوانی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، رمضان المبارک تو بیسیکلی تو تجارت کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی تو یہ مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے، اور جو ہے ان برکتوں کے لیے برکتیں مانگنے کا مہینہ ہے. لیکن جہاں تک تجارت کی بات ہے تو بینگ اے میمن، ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر ہماری میجورٹی، ہمارے ینگسٹرز، ہمارے سارے جو ہمیں جو پیچھے سے بیک اپ جو ملا ہے ہمارے آبا و اجداد سے کہ ہمارا بزنس کی طرف زیادہ کمیونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی ہو، میمن کمیونٹی ہمیشہ آپ کو بزنس میں آگے ملے گی. اور آگے جو دور بھی جو آ رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب اپرچونیٹیز بزنس کی بہت زیادہ نکل رہی ہیں. ای کامرس ہے اور دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ لوگ جو جاب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ بندے نے جاب کر لی نا تو آپ سمجھ لیں آپ کے 50% اسکلس تو جو ہے وہ بزنس کے اسکلس تو آپ کے وہ جراثیم تو مر گئے اس میں. تو میں تو یہی کروں گا کہ بھلے چھوٹا بزنس ہو وہ یا بڑا بزنس ہو، اسٹارٹ ہمیں بزنس سے ہی کرنا چاہیے. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک انسان چھوٹی جاب کر رہا ہے تو اس سے اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بزنس کی طرف آ جائے، مگر اس کے بعد انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں عمیر بھائی، آج کل کا جو دور ہے نا، امیزون FBA کا، آن لائن کا، ای کامرس ہے، دوسری کال سینٹرز کے کام ہے، دوسری دنیا، مطلب دنیا میں اتنے کام ہو رہے ہیں کہ جس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہو. میں جس فیلڈ سے ہوں، میری تو ٹریڈنگ کا بھی کام ہے، کنسٹرکشن کا بھی ہے، لیکن میں ای کامرس کے حوالے سے بھی میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں اس کو. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، انڈیا میں، ہمارے پڑوس میں جتنا کام ہو رہا ہے، تو چھوٹے لیول پہ اگر آپ اسٹارٹ اپ کے طور پہ شروع کرتے ہیں چھوٹا کام، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا لوگوں کو اور نئی آنے والی جنریشن کو کہ بجائے اس کے کہ جاب کرے، ایک چھوٹا اسٹارٹ اپ کرے. کیونکہ دنیا میں اس وقت اسٹارٹ اپ کا بوم ہے، اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو موبائل ہے نا، یہی ساری دنیا ہے، یہی ساری ٹریڈنگ ہے، یہی ہماری ساری زندگی ہے. تو اس سے آپ بہت زیادہ اگر پازیٹیو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پازیٹیو بہت آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. مطلب یہ اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے تو شام کو اپنا اسٹارٹ اپ بھی کھول سکتا ہے. پارٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اگر جاب کر رہا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو کچن ایک سیکیور کر رہا ہے، تو پارٹ ٹائم میں 2-4 گھنٹے اگر وہ آن لائن کام کرتا ہے ای کامرس کی فیلڈ میں یا کسی اور میں فیلڈ میں جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو آئی تھنک کہ اس میں گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں اس میں. سر اب مجھے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، میمن بزنس فورم کے کیا مقاصد ہیں اور آپ نے کیوں جوائن کیا؟ ورلڈ میمن بزنس فورم ابھی اقبال اڈوانی نے لانچ کیا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے. اس میں مجھے وائس چیئرمین نیولی اپوائنٹ کیا گیا ہے. اس کا بیسک بنیادی مقصد تو اقبال اڈوانی فاؤنڈیشن وغیرہ چیریٹی کے کام، میڈیکل کیمپس ہو گئے، فری آپ کنزیومر آئٹمس کے کیمپس ہو گئے، وہ کر ہی رہے تھے. اب ہم نے اس فورم کے تھرو ایک تو بزنس فورم ہے تو بزنس کمیونٹی، میمن بزنس کمیونٹی کو، چاہے چھوٹا کاروباری ہو چاہے بڑا کاروباری، اس کو سب کو ایک ساتھ ہم نے جو ہے نا جوائن کرنا ہے. اور انشاءاللہ ریسنٹلی رمضان کے بعد ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ای کامرس کے اوپر جو ہے ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنی ویب سائٹوں کو بھی اس کے اوپر لانچ کریں گے. کوئی اور اسٹارٹ اپس اگر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں یا ان کو ضرورت ہے مارکیٹنگ کی، یا ان کو ضرورت ہے کہ بھائی وہ تشہیر ان کی ہو اور سپورٹ چاہیے، ان کو مورلی سپورٹ ہو، دوسرا میڈیا کا سپورٹ ہو، تو وہ ہم ضرور کریں گے اس میں. تو مین مقصد یہ ہے کہ جماعتیں تو بہت سارا کام کر رہی ہیں، میمن فیڈریشن ہے، دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن کام تو ظاہر سی بات ہے کم نہیں ہے. ہمارے اپنی کمیونٹی کے لیے اگر ہم جتنا بھی کام کریں کم ہی ہے. تو بزنس فورم کا مین مقصد جو ہے، ہم زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک میٹنگ کی تھی آل سٹی تاجر اتحاد، جس میں میں خود بھی پریزیڈنٹ ہوں، اس کو ہم نے مدعو کیا تھا.
ساتھ ہی ساتھ ہم نے سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ کے جو ہے نیولی اپوائنٹ تھے مینیجنگ ڈائریکٹر طارق علی نظامانی, ان کو بھی ساتھ انوائٹ کیا تھا, چیف گیسٹ کے طور پر آئے تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ فورم جو ہے کچھ اپنا رول پلے کر سکے. کیا یہ نوجوان نسل کو بزنس کی لائن سے بتائے گا؟ جی بالکل, میں نے آپ کو کہا نا کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے گا بزنس کے حوالے سے, اور ای کامرس خاص طور پہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں. تو ڈیجیٹلائز دنیا اس وقت جس طرف جا رہی ہے, جس طرح سے لوگ آن لائن پہ کام کر رہے ہیں, ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں, آپ یقین کریں بہت پوٹینشیل ہے, اور گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو جو ہے ڈھونڈیں گے اور ان لوگوں کو ہم انکریج کریں گے جو چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں اپنا. تو اس میں جو ہے ورلڈ میمن بزنس فورم ان کو پورا سپورٹ کرے گی, پورا سپورٹ کرے گا. اور یہ صرف میمن برادری کے بچوں کے ہی لیے ہوگا؟ دیکھیں کرائیٹیریا تو میمن بزنس کمیونٹی ہے تو میمن کے لیے ہی ہے, لیکن اب جیسے کہ یہ تو خدمت کا ایک شعبہ ہے, اگر کوئی نان میمن بھی آتا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. اگر اس کے اندر اتنی ایلیجبلٹی ہے, اتنا پوٹینشیل ہے تو کیوں نہیں. اگر پاکستانی ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے, ہم نے اس کو کرنا ہے. انسان ہونا چاہیے, امیونٹی کے طور پر ہم نے کرنا ہے. سر آل تاجر اتحاد جو ہے جس کا پریزیڈنٹ بھی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے, اس کے کیا اغراض و مقاصد؟ دیکھیں آل سٹی تاجر اتحاد تو اس وقت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ٹاپ لیول کی تاجر تنظیم ہے, جو اس کی ریپرزنٹیشن چیمبر آف کامرس میں بھی ہے, فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس میں بھی ہے. شہر کا کوئی بھی مسئلہ ہو تاجر کمیونٹی کا, چاہے وہ کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہو, انکم ٹیکس, ایف وی آر کے مسائل ہو, ہمارے نمائندے ایف وی آر کے آفس میں بھی بیٹھتے ہیں. تاجروں کے جتنے بھی اولڈ سٹی کے اندر ایف وی آر کے, سیل ٹیکس کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہم سالو آؤٹ کرتے ہیں. آئے دن ہماری جو ہے وہ آئی جی سے, ڈی آئی جی سے, کمشنروں سے ہمارے مختلف وفود کی ملاقات ہوتی ہے. اور ہم نے سٹیزن پولیس جو ہے مراد علی سونی جو چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے اولڈ سٹی میں کچھ تھانوں میں ہم نے جو ہے سی سی ٹی وی کے پورے سسٹم بھی لگائے ہوئے ہیں, تاکہ وہاں پہ پہلے پرچیوں کے اور سارے معاملات تھے, تو اس پہ بھی کافی روک تھام ہوئی ہے. تو مین مقصد آل سٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہی ہے پورے کراچی میں وہ ہماری آل سٹی. سرکاری اداروں کا کتنا تعاون حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ سرکاری اداروں کو دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری ادارے جو ہے وہ کام نہیں کرتے یا تعاون نہیں کرتے, لیکن میں اس چیز کو جو ہے نا ڈینائی کرتا ہوں, اس چیز سے نفی کرتا ہوں. میرا اپنا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے بڑا تعلق رہا ہے. میں نے الیکشن لڑا 2023 میں. اس کے بعد میرے علاقے کی ظاہر سی بات ہے کچھ معاملات صفائی کے حوالے سے اور کمپلینز آتی تھی. جب پبلک کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہو تو لوگ پبلک آپ کو کرتی کہ بھائی یہ کام کروا دو. یعنی میں تو نہ کوئی جیتا ہوا تھا, نہ کوئی میری کوئی سیٹ تھی, لیکن سندھ سالڈ ویسٹ سے ہمارا ایک ایسا میرا پرسنلی چینل بنا کہ الحمدللہ اس وقت ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کوئی بھی کمپلین ہوگی ود ان ہاف آور جو ہے وہ میری کمپلین پہ سندھ سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں وہاں جائیں گی اور وہ اس کو سالو کریں گی, اس کی ویڈیو بنے گی اور وہ کمپلین تک جائے گی. اسی طریقے سے آل سٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تو پولیس کے ساتھ آئی جی, ڈی آئی جی جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے فریکوینٹلی ہماری ملاقات. ایک چینل دیکھیں, لیک آف کمیونیکیشن جہاں ہوتا ہے نا تو وہاں پھر کام نہیں ہوتا ہے. ہمارے مختلف ماشاءاللہ سے سارے تگڑے لوگ ہیں اس کے اندر. میں تو بہت ہی جونیئر ہوں, بہت ہی نیا ہوں, مجھے تو 3-4 سال ہی ہوئے ہیں. تو وہ ساروں کی جو ہے نا ایک کمیونیکیشن جو ہے پورے بنی ہوئی ہے سارے اداروں کے ساتھ, آئی جی, ڈی آئی جی, ایف وی آر کے اندر, اسی طریقے سے دوسرے سرکاری ادارے ہیں. تو الحمدللہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے, کسٹمز کے حوالے سے, تو وہ سب کو ڈیل کرنے میں ماشاءاللہ سے مدد ملتی ہے اور لوگ اس سے جو ہے استفید ہوتے ہیں. اتنی ساری ایکٹیویٹیز میں انسان کا اپنا پرسنل کاروبار پھر کتنا متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا اپنا نظریہ ہے کہ بھائی ہم اپنا بزنس ٹائم کو آپ نے کل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بزنس ہے تو آپ ہیں. یہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا, یہ جو ہم جو کر رہے ہیں, جیسے ہم نے ورلڈ میمن کا, ورلڈ میمن اب ہم کہیں باؤنڈ نہیں ہے, نہ آل سٹی میں ہم کہیں باؤنڈ ہے, نہ ورلڈ میمن میں باؤنڈ ہے. جو ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے جو آپ اپنے دوستوں میں گزارتے ہو, بینگ اے سوشل ورکر میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو سماجی خدمات میں جو, تو اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بزنس اسکیل ہوتا ہے, بلکہ اس کے آپ کے لوگوں سے تعلقات بڑھتے, مختلف کمیونٹی سے, مختلف کاروباری حضرات سے آپ کے چینلز بنتے, تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کاروبار کی ترویج کے لیے آپ نے بتایا کہ آپ کا بزنس فورم کام کر رہا ہے, لیکن کیا ہماری جو نئی نسل ہے اس پہ وہ شوق ہے کاروبار کرنے کا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لیک ہے, اور اس میں قصوروار ہماری حکومتیں بھی ہیں اور ہمارے میڈیا بھی ہے. کہ آپ پڑوس میں دیکھیں گے نا انڈیا میں, تو انڈیا میں آدھی چینلز جو ہے وہ پالیٹکس پہ کر رہے ہوں گے, اور آدھے سے زیادہ چینلز وہاں بزنس نیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ فلانا اسٹارٹ اپ ہے, آج جو ہے ٹیسلا نے گاڑی کی فیکٹری لگا رہا ہے, آئی فون انڈیا میں آ رہا ہے.
اور اسٹاک کی ہے نیوز, تو وہاں یوتھ کو اور یہ جو نئے جو چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریج ملتی ہے وہ ساری نیوز دیکھ کے, وہ سارے پروگرامز دیکھ کے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ جتنے بھی چینلز ہیں جو ٹاپ ریٹنگ چینلز ہیں, جو مین اسٹریم کے چینلز ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں بزنس کے حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی نیوز ہی نہیں ہے نا. ہمارے تو سیاست کے علاوہ تو بس سیاست ہی ایک موسٹ جو ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جو بکتا ہے, باقی تو بنانے کی کوئی کوشش کرتا بھی نہیں ہے اور وہ چلتا بھی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے اگر ہم بزنس کے حوالے سے آپ جیسے چینلز ہیں, آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آگے رمضان کے بعد کوئی ایسا شروع کریں کہ جس میں بزنس کے حوالے سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو انکریج کریں, تو اس میں کافی فرق آئے گا. کیا مینٹرشپ پروگرام ہونا چاہیے اگر کوئی شخص جوہریہ بازار میں کام کرنا چاہتا ہے تو بزنس فورم کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس کو گائیڈ کر سکیں؟ کوئی شخص اگر لکڑی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان لوگوں سے ملوا دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ مینٹرشپ پروگرام ضروری ہے؟ دیکھیں بزنس فورم میں ہم نے جو لیے ہیں نا, کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب آل سٹی کا ہم نے بلایا تھا, اس میں آل سٹی کی پورے کراچی میں ہی نمائندگی ہے. کوئی شوز مارکیٹ کا بڑا ہے, کوئی ٹمبر مارکیٹ, شرجیل گوپلانی جو ہمارے چیئرمین ہے اس ٹمبر مارکیٹ کے, ہمارے جو چیئرمین ہے وہ آئلز اینڈ لوبریکینٹ کے بڑے ہیں. تو اس طریقے سے تقریباً کراچی کے سارے شعبوں سے جو ہے نمائندگی ہماری اس کے آل سٹی میں تو موجود ہے. اور ورلڈ میمن بزنس فورم میں خود اقبال بھائی ایک بڑے بزنس مین ہے, چین آف سپر مارکیٹ چلا رہے ہیں اور کنسٹرکشن میں بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خزانچی ہیں گل محمد, وہ بھی کنسٹرکشن سے حوالے. لیگل ایڈس کے حوالے سے میمن لائرز فورم کے ہمارے فرید بلوانی کو بھی ہم نے لیا ہوا ہے, ایک دوسرے ہمارے اقبال بھائی ہیں ان کو بھی لیا ہوا ہے. تو اس میں بھی ہماری ساری مختلف شعبوں کی نمائندگی ہے. کچھ لوگ دبئی میں بزنس کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہے. تو یہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, آئیڈیاز ملتے ہیں, اور اس میں جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ایک دوسرے کا سپورٹ ہی ہوگا اور نئے جو آئیں گے ان کو بھی سپورٹو ہوگا. رمضان میں قوت خرید اس وقت متاثر ہوئی ہے یا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے حکومتی دعوے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. مہنگائی جس اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی نا وہ اسپیڈ کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی. کیونکہ آپ کنزیومر ہمارے جو ڈیلی نیسیسٹی کے آئٹم ہے, دودھ ہو گیا, گوشت ہو گیا, آپ پچھلے ایک سال میں دیکھ لیں جو ریٹ تھے وہی ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن پچھلے ایک سال پہلے جس اسپیڈ سے بڑھ رہے تھے نا وہ آپ وہاں آ کے اسٹک ہو گئے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے, مہنگائی جس اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی نا وہ رک گئی ہے. جی اس سے تھوڑا ریلیف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی, میں کیونکہ بزنس سے میرا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کنزیومر کے پاکٹ پہ ابھی جو ہے نا برڈن کم ہوا ہے. ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری ڈائیورژن جو ہے وہ جتنی توانائی ہے وہ قیدی نمبر 804 پہ لگی ہوئی ہے. اگر اکانومی پہ اور جو دہشت گردی ہے جو ہمارے اس وقت 3-4 فرنٹس پہ, اگر اس پہ حکومت کا فوکس, ہمارے جو ریاست کا فوکس ہے اگر اس پہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال میں پاکستان مسائل سے باہر آ جائے گا. پھر جو کاروباری طبقہ ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے کاروبار پاکستان میں, کراچی میں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. اگر کوئی نیا بندہ بھی آتا ہے, اگر پاکستان کے باہر سے کوئی بندہ آ کے یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسلٹیز نہیں ہے. حکومت فیسلٹیز دے رہی ہے تو باہر کے انویسٹر کو بلانے کے لیے دے رہی ہے, لیکن جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں کراچی میں تاجر برادری کے پاس پیسہ کم تھوڑی ہے. سیالکوٹ کے تاجروں نے اپنی ایئر لائن لانچ کر لی تو کراچی کے تاجر بھی اپنی ایئر لائن لانچ کر رہے ہیں. مین مسئلہ ہے کہ آپ کو انکریج کرنا ہے, ان کو انسینٹیوز دینے. جب آپ باہر کے انویسٹر کو بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے باہر کا انویسٹر آئے گا لیکن وہ الٹیمیٹلی آپ کر $1 ارب بھی لگا دیتا ہے تو الٹیمیٹلی تو اس کا پروفٹ باہر ہی جانا ہے. لیکن اگر میں لگاتا ہوں پاکستان میں اپنا پیسہ تو میں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا تو جینا مر رہا ہے کراچی میں ہی ہے, پاکستان میں ہی ہے. تو پاکستان میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, اگر حکومت ان کو انسینٹیوز دیتی ہے اچھے لیول پہ, ان کو ٹیکس ایگزامپشن دیتی ہے, بجلی میں ان کو کچھ سہولت دیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے کام کرنا. سر ایک کم آمدنی والا طبقہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتا ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. بنگلہ دیش سب سے زیادہ ہمارے سے بھی, پچھلے میں 98 میں گیا تھا تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا 1 روپیہ تھا اور ان کے 2 ٹکے تھے. آج ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 ٹکا ہے. تو وہاں بہت غربت تھی. انڈیا میں بھی یہی تھا کہ بہت غربت تھی. لیکن انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں جو ہے لوگوں نے 2 کام کر کے, یا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹارٹ اپ کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے کوئی چھوٹے لیول پہ بزنس کر کے اور باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو غربت سے نکالا ہے. تو اس میں سپورٹ یہ ہوا کہ حکومت نے وہاں بہت انسینٹیو دیے, باہر کے انویسٹر بھی لے کر آئے, لوکل ان کے اپنے امبانی اڈانی ان لوگوں نے بھی اپنا پیسہ ادھر ہی لگایا, باہر جا کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں نہیں رکھا. تو اس کی وجہ سے جب ایک گروتھ چلا, پورے سائیکل چلا گروتھ کا, تو وہ جو ہے پوری جو قوم مڈل کلاس تھا وہ ایک اپر کلاس میں چلا گیا.
ہمارے یہاں انفارچونیٹلی حکومتوں کی جتنی بھی پالیسیز رہی ہیں, اب ہمارے یہاں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس رہا ہے, اب ہمارے یہاں اپر کلاس اور لوور کلاس رہ گیا ہے اس میں. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو دیکھنا چاہیے, اور جتنا زیادہ انسینٹیو دے سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں سولر پہ اب ٹیکس, سولر پہ وہ ساری نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ہو رہا ہے, جس سے جو ہے نا ڈسکریج ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ, مہنگائی بڑھے گی, لوگوں کا بجٹ کم ہوگا. ہمیں حکومتوں کو یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے, چاہے وہ بجلی کا شعبہ ہو, چاہے کنزیومر آئٹم کے ہو اس میں. لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پالیسی حکومت لے کر آگے حکومت کی بجٹ میں لے کر. حکومت کی ناکامی تو اپنی جگہ ہے, مگر ہم دیکھیں کہ تاجر برادری بھی آپس میں ٹرسٹ کا بہت ایشو رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں لوگ ڈیفالٹر جان بوجھ کے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس سے بھی جو ہے ایک نیا سرمایہ کار آنے سے ڈرتا ہے. نہیں, نیا تاجر اگر مارکیٹ میں اگر کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو خیر دنیا بھر میں بڑے بڑے بینکس اس وقت امریکہ میں ڈیفالٹ ہو گئے ہیں, ہو جاتے ہیں اکثر, جان بوجھ کے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن خیر بہرحال ہر تالاب میں گندی مچھلیاں تو ہوتی ہیں. لیکن بزنس کمیونٹی کو میں پرسنلی یہ دیکھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو بڑی ہوپ ہے کہ حکومتیں کوئی ہمیں دیں, کچھ ایسی سہولتیں دیں. تو اتنا پوٹینشیل ہے ابھی بھی پاکستان کے بزنس میں, کراچی کے بزنس میں, خاص کر کراچی کے بزنس میں, کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو بوم کر سکتا ہے. کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں نوجوان کو آنا چاہیے بزنس کرنے کے لیے؟ نو ڈاؤٹ ایک ہی سیکٹر ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز, ای کامرس اور باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہو. آپ یہاں بیٹھ کے کام کریں اور ڈالرز میں کمائیں. اور اس میں کچھ ایسے ہیں ادارے, انیبلرز ہے, سنی علی ہے, جو اتنے کورسز وغیرہ اور وہ کر رہے ہیں. تو کوئی اتنا مشکل نہیں. آپ شارع فیصل پہ دیکھیں بہت سارے کال سینٹرز وغیرہ کھل گئے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹے لیول پہ اور اچھے لیول پہ کام کر کے کما سکتے ہیں. ہمیں ڈیجیٹل ہونے کے لیے باہر کی دنیا سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. پروڈکٹ سرچنگ کیسی ہو پھر؟ دیکھیے پروڈکٹ سرچنگ تو یہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہے ٹوٹل ہماری جو ہے ٹریڈنگ بھی ہے, سرچنگ بھی ہے. آپ کے پاس جو ہے براؤزر ہے, اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, چائنا کا وہ آ گیا ہے ڈیپ سیک وغیرہ. آپ اس کو پازیٹیو اس کو سرچ کرتے ہیں, نیگیٹو سرچ کرتے ہیں تو بندے کے اوپر ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امیزون میں اور دوسری جگہ پہ بہت سارا کام ہے, اور پروڈکٹ سرچ کرنا, پروڈکٹ کو لانچ کرنا, اگر یوتھ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے, جیسے کہ دوسرے ملکوں میں جو ہے ینگ جنریشن نے کام کیا ہے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اسکل میں. آپ نے بس بیٹھنا ہے اور 1-2 ہفتے آپ نے اس پہ اگر لگ کے کام کرنا. اور ویسے بھی انسان کسی بھی کام میں اگر نیت سے لگ گیا ہے تو اللہ کی طرف کی مدد بھی آتی ہے, اللہ کی طرف سے. تو اس میں اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پروڈکٹ سرچ کرنا یا کوئی چیز مشکل ہو. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کامیابی جلد بازی سے نہیں ملتی. ہماری یوتھ کو تو ون نائٹ, بس ہماری یوتھ کا مسئلہ یہی ہے کہ یوتھ, میں جب دیکھتا ہوں کہیں نکلتا ہوں تو مختلف چوراہوں پہ, مختلف اسٹریٹس پہ چائے کے آج کل کیبنز لگے ہوئے ہیں, تو رات بھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے تو یورپ وغیرہ میں اور دوسرے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں, جو ویل اسٹیبلش ملک ہیں, وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. ایون یہ کہ ہم چائنا جاتے تھے تو چائنا میں 4 بجے 5 بجے بزنس بند ہو گیا, نائٹ لائف بھی 6 7 8 بجے 9 بجے ختم ہو گئی اس کی. تو یوتھ, اب ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے 15-20 سال 25 سال میں پاکستان میں اتنی مایوسی دکھائی گئی, اتنی مایوسی پھیلائی گئی, اب یوتھ کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. تو ہمارے کو ایک اچھا لیڈر چاہیے, ایک اچھی پالیسی چاہیے حکومت سے, ایک اچھی حکومت چاہیے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ 2-4 سال آپ کے جو ہے نا یہ گروم کرنے میں لگیں گے اور آپ دیکھیں گے پاکستان کہاں سے. پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں, پیسہ بہت ہے. مین مسئلہ یہ کہ کوئی صحیح ڈگر پہ ڈال دے. اس کے ساتھ کامیابی کی لگن چاہیے. کامیابی کی لگن میں یہی ہے نا کہ جب مایوسی سے یوتھ, ایکچولی مایوسی تو خیر حرام ہے, لیکن مایوسی سے یوتھ نکلے گی, یہ دہشت گردی, یہ بم دھماکے, یا ڈالر اوپر ہو گیا, یہ چیز اس چیز سے نکلے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے جو اچھی نیٹ ورکنگ ہے یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. آپ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں, نیٹ ورکنگ دیکھیں بہت اچھی ضرورت ہے. ہمارا بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بڑے لوگوں میں, اچھے لوگوں میں بیٹھو تو اس کا فائدہ ہوگا. تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی اچھے لوگوں میں بیٹھو, اچھے لوگوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملے گا, اچھے آپ لرنر بنو گے, کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, اس کو پک کر لو اس میں. سر اس وقت میں چاہتا ہوں آپ پیغام دیں ان تمام ہمارے بچوں کو جو ای کامرس کے بزنس میں ابھی آئے ہیں. میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی ای کامرس کا بزنس جو ہے بہت پوٹینشیل ہے, لیکن یہ راتوں رات گرو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, میں ریسنٹلی عمرے پہ گیا تھا, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو میرا اپنا ایک پیج تھا, لیکن وہ خیر ہم نے ان اینڈ آؤٹ جو ہے اس پہ ورک کیا لیکن چھوڑ دیا تھا. اکتوبر میں عمرے سے آیا, نومبر دسمبر میں نے اس کے اوپر پورا جان لگائی,
اور میرے خیال سے کوئی 70-80 ہزار فالوورز جو ہے وہ جنوری اور فروری میں ہمارے گرو کر گئے, ویب سائٹ بھی ہماری لانچ ہو گئی. تو ای کامرس کا کام اچھا بہت ہے, پوٹینشیل بہت ہے, اور لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. یہ بھی آپ اگر کہہ لیں کہ یار یہ کوئی جو ہے وہ بس آپ نے بٹن دبایا نہیں, یہ بھی 24 آورس کی جاب ہے. اگر آپ نے فل فلیش کرنا ہے, جتنا ایکسپینڈ کرنا ہے, تو یہ بھی 24. بڑی آپ ویب سائٹس دیکھ لیں, ELO ہے فیصل آباد سے رن ہو رہی ہے, اور دوسری ہیں ویب سائٹ جو پاکستان کی ٹاپ جو ہے وہ لائم لائٹ ہے ایک. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے زیادہ مال اگر کسی کا بکتا ہے تو لائم لائٹ کا, پتہ نہیں مجھے آپ کے چینل پہ اجازت ہے کہ نہیں ہے, اس کا بکتا ہے. تو ای کامرس میں کام بہت ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ راتوں رات کوئی جو ہے وہ اس کے اندر جو بٹ کوائن کی طرح آپ ترقی کر دیں گے, ایسے نہیں. اٹس ٹیک ٹائم, آپ گریجولی اس پہ کام کرتے رہیں. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. فل ٹائم جاب آپ نے شروع پارٹ ٹائم میں کرنا ہے, آپ اپنا کچن ڈسٹرب نہیں کریں. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر گرو ہوتا رہے گا. اور مجھے لگتا ہے, یا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ پھر آپ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بولیں گے نہیں یار یہ چھوڑ دو, میں فل ٹائم سے. ای کامرس کے جتنے ٹولز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی, پھر آپ کی اچھی گرافک ڈیزائننگ ہے, پھر اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, یہ سب ٹولز کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے اس بزنس کے گرو کرنے. یہ دیکھیں اب دنیا میں اتنی ساری چیزیں ایپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایکسپینسو نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈیجیٹل ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے, کوئی اپنی گرافنگ کرنی ہے, پکچر کو اپنی پروڈکٹ کو آپ نے جو ہے بہت زیادہ اس کو ویژولائز کرنا ہے, تو یہ سب آج کل جو اتنی ایپلیکیشنز ہیں, کچھ پیڈ ایپلیکیشنز ہیں, کچھ ان پیڈ ایپلیکیشنز ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جب یوتھ بیٹھے گا اور انٹرسٹ اس کا بالی ووڈ سے ہٹ کے اس پہ آئے گا, یا چائے سے اور وہ فرینچ فرائز سے ہٹ کے اس پہ آئے گا, تو اس میں کام بہت ہے. ہم اپنے موبائل کو پروڈکٹیو یوز کریں, یہی ہے. اسکرول کرنا بڑی بات ہے, مگر پروڈکٹیو یوز, اور اس کے لیے ضروری کہ ہمارے ذہن میں لگن ہو کچھ کرنے کی. لیکن اس میں آپ کو سپورٹ بھی ملے گا. پروڈکٹیو آپ یوز کریں گے نا, تو موبائل, یہ فیس بک کا, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, جتنے بھی بڑے ان کا ایک الگوریتھم ہے. آپ جو چیز سرچ کر رہے ہوں گے نا, وہ دکھائے گا بھی آپ کو وہی چیز. اگر آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی پروڈکٹ سرچ کر رہے ہو تو آپ کو سپورٹ وہاں سے آتا رہے گا, وہی چیز دکھائیں گے. اگر آپ کچھ اور سرچ کر رہے ہو, پالیٹکس سرچ کر رہے ہو, تو پھر آپ کو پالیٹکس کا دکھائے گا. بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا اسٹیپ لے لیں. جی, چھوٹا سا اسٹیپ ضرور لیں ناظرین. اور بہت اچھی بات کی فیصل بھائی نے کہ آپ جاب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اپنا کچن رن رکھیے, اس کو فوراً ڈسٹرب نہ کیجیے, مگر شام کو, رات کو فضول نہ بیٹھیں. جی, کوئی بھی ایک پروڈکٹ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جو لڑکیاں مہندی لگانا جانتی ہے, وہ مہندی لگانے کو میں آپ کی ایک بات کاٹتا ہوں. دیکھیے, پروڈکٹ سرچ بھی کرنا ہے نا, آپ ٹاپ دراز پہ چلے جائیں. دراز پہ آپ دیکھ لیں ٹاپ ٹرینڈنگ پروڈکٹس کون سی جا رہی ہیں. آپ علی بابا پہ چلے جائیں, اس پہ دیکھ لیں ٹاپ ٹرینڈنگ پوری دنیا میں کون سرچ کرے. FB ہے, اسی طرح سے انڈیا کا میشو ہے, فلپ کارٹ ہے. آپ کو وہاں سے بہت دیکھیں, یہ سیکھنے کا موبائل اور جو انٹرنیٹ آپ کو سکھاتا بھی بہت کچھ ہے. تو آپ کو کچھ اس میں کوئی بہت زیادہ اس کے اندر کوئی ڈگریاں نہیں لینی ہے. اس کے اندر ای کامرس کے اندر جاہل, مطلب آدمی جاہل یا بغیر پڑھا لکھا بھی بندہ کام کر سکتا ہے. کام شرط یہ کہ لگن ہو, اور اس کا نصیب اچھا ہو سب سے پہلے تو, اور لگن ہو, محنت کرے گا تو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ اس کو ٹچ کر جائے گا. دیکھیں, آخر سوال ایک اور آ گیا. انفارچونیٹلی اسکیم بہت زیادہ ہیں. ہمارے جتنے بھی ای کامرس کے جو لوگ ہیں وہ کسٹمر سینٹرک نہیں ہوتے. تو کسٹمر سینٹرک ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, میں اس میں ایک چیز سیکھوں گا. ہماری پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ تقریباً $5 بلین کی ہے. ہم $5 ارب کا مال جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہمارا مال بکتا ہے. ٹرانزیکشن ہے اس کی بینک کے تھرو, کیش آن ڈلیوری یا بینک کے تھرو. اس میں 50% تو آپ فوڈ ڈلیوری نکال دیں, فوڈ پانڈا شانڈا نکال دیں, باقی پھر بھی $2.5 ارب کی مارکیٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بجلی کی منسٹری آپ دیکھیں گے تو اس کی 4 منسٹریاں ہوں گی, ٹرانسپورٹ کی منسٹریاں ہوں گی, 10 قسم کی ہماری وزارتیں آپ دیکھیں تو 40-50 منسٹروں پہ ہوں گی. لیکن ہماری IT اس کی ای کامرس کی ہماری کوئی بھی منسٹری ہے. اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے ای کامرس کے حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی چینل ہی نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی منسٹر ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے جا کے کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا سر, نہیں ہے, ورنہ آپ پہ ٹیکس سب سے پہلے آ کے لگائے گی. ٹیکس تو ہے, یہی تو مسئلہ ہے بھائی. اب میں جو ہے, اب حکومت کہتی ہے کہ بھائی جو ہے پاکستان میں ڈالر لے کر آؤ. ایک بچہ جو پاکستان میں کام کر رہا ہے, امیزون پہ مال بیچ رہا ہے, وہ اپنا فیس بک پہ ایڈ چلاتا ہے, بینک اس سے 15% جو ہے چارج کرتا ہے FBR کا. اگر وہ نہیں ہے ایکٹیو, وہ نہیں ہے انکم ٹیکس پہ ہے, تو 20% ہے اس میں. اب وہ بچہ 20% تو اپنے ایڈ پہ پہلے ہی, یعنی $1,00,000 کا ایڈ چلا رہا ہے مہینے میں, تو $80,000 کا اس کا ایڈ چل رہا ہے, $20,000 تو اس کے ویسے ہی چلے گئے. سیکنڈ جو سب سے یہاں یہ پرابلم ہے کہ حکومت نے جو ہے ہماری جو ڈلیوری کمپنیز ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ڈلیوری کمپنیاں جو اپنا ایک کارٹل بنایا ہوا ہے,
اگر یہاں سے اگر آپ 100 پارسل بیچتے ہیں تو 20%, 25% دنیا میں سب سے زیادہ ریٹرن ریشو ہمارا ہے, اس لیے کہ ڈیلیوری والے آگے جا کے ڈیلیوری نہیں کرتے, وہ اپنے ہی آفس میں رکھتے ہیں, واپس آ جاتا ہے. تو وہ نیا جو بچہ جو آگے 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ لے کے اترا ہے, وہ تھوڑے ٹائم میں ڈسکریج ہو کے واپس آ جاتا ہے. اس لیے بھی ہمیں بھی حکومت کو یہ چاہیے کہ کوئی اس کی بھی منسٹری, کوئی ایسا ایک کمیٹی بنائے جو اس کا میکینزم ہو, ایک کنٹرول ہو, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو, اور یہ کم از کم اس چیز پہ تو ہمارا ٹیکس کو ختم کرے کہ جو ہم فیس بک نہیں لے رہے ہیں, لیکن ہمارا بینک جو ہے وہ اتنا چارج کرتا ہے. ایک پوری پالیسی میکینزم کی بہت ضرورت ہے, اور جو پارسل واپس آ جائے اس پہ ٹیکس دوبارہ آپ کو مل جائے آپ کو, جی, تاکہ نقصان کم سے کم ہو. ناظرین, بس ضرورت اس امر کی ہے, ایک احساس کی ہے, آگے بڑھنے کی, لگن کی, اور میرا بھی ذہن بن چکا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد فیصل بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ہم سوچیں گے شام میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنا کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم یہ بھی کام کریں گے بالکل, تاکہ اگر ہم کامیاب نہ بھی ہوئے تو کیا ہوا, جاب تو کر ہی رہے ہیں. بالکل, تو ہم سب کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں, کیونکہ اگر ہم نے ان ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم صرف نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ ہم موبائل میں اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے. وہ کرتے ہی ہیں. ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ناکامی دیکھ لیں, کیونکہ ناکامی میں انسان کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے. ایوریج ہر بندہ دنیا میں ایوریج تقریباً 2 گھنٹے موبائل پہ اسکرولنگ میں ٹائم نکال رہا ہے. اگر آپ 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر آپ اپنے بزنس کو دے دیں, کوئی بھی آپ کی جو بزنس آپ کر رہے ہیں اسی کو دے دو آپ, تو اس سے بڑا پروڈکٹیو ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.